بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے پروگرام کی 38ویں خط کے ساتھ حاضر ہیں اور یہ میثاق حسین زیدی کی کتاب کا ہم ذکر کر رہے تھے اور آج ان کی یہ کتاب کے بارے میں تیسری قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ان کا پشاور کا ذکر کیا تھا اور پشاور ہی میں ان کا چونکہ زیادہ وقت گزرا ہے اور پشاور کے ساتھ ان کی بڑی دلچسپ یادیں ہیں تو ہم آج ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میثاق صاحب کہتے ہیں کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان میں جو اسٹاف آرٹسٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک قاری علی تجمل امروہی بھی تھے۔ یہ قاری صاحب شاید جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کے کچھ عزیز بھی ہوتے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت اعلیٰ شاعر تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ احمد فراز ان کو اپنی غزلیں اور نظمیں اپنا کلام دکھایا کرتے تھے اور وہ کچھ تھوڑا بہت اس میں اس کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جب 14 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان پشاور سے لاہور اور ڈھاکہ کی طرح قیام پاکستان کا اعلان کیا گیا تو اس وقت جو تلاوت کلام پاک ہوئی تھی وہ انہی قاری صاحب نے وہ تلاوت کی تھی۔ میثاق صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وقت کی بات ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ جس طرح سے اس وقت کے اناؤنسرز کو جنہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کچھ تمغے وغیرہ دیے گئے، قاری صاحب کو بھی کچھ تمغہ وغیرہ ملے، لیکن کہتے ہیں ہماری ساری کوششیں رائے گاہ گئیں۔ اور پھر بہت برسوں کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اخبار میں خبر پڑھی کہ قاری صاحب کو اس تلاوت پر تمغہ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ قاری صاحب شاید اس وقت عمر کے لحاظ سے 10-15 سال کے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے پاکستان میں یہ ناقدری کا عالم ہے اور اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ میثاق صاحب بتاتے ہیں کہ قاری علی تجمل امروہی کا بڑا مشفقانہ ان کے ساتھ رویہ تھا اور اسٹیشن ڈائریکٹر یوسف بنگچ بھی چونکہ ان سے اسی طرح کا مشفقانہ رویہ رکھتے تھے تو یہ دونوں افراد اکثر ان کو شادی پر آمادہ کرتے رہتے تھے کہ بھائی اب آپ شادی کر لیجئے۔ بہرحال ان کے کہنے سے یا گھر والوں کے زور پر میثاق صاحب نے پھر شادی کی اور وہ شادی ریڈیو پاکستان میں ہی ایک بہت پڑھی لکھی خاتون کسی کالج میں پڑھاتی تھیں اور ریڈیو میں پروگرام کیا کرتی تھیں، ان سے پھر ان کی شادی ہوئی اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی بعد میں تعلیمی میدان میں جہاں جہاں ان کو رہنا ہوا، خاص طور پہ کینٹس میں رہنا ہوا، چھاؤنیوں کے علاقوں میں رہنا ہوا، وہاں انہوں نے بہت اچھے اور آسان طریقے سے اپنے فرائض انجام دیے۔ بہرحال پشاور کا ذکر ہو رہا ہے۔ میثاق صاحب بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب اکثر اس زمانے میں صدر کے طور پر پشاور کا دورہ کیا کرتے تھے اور ایسے ہی ایک پروگرام کے سلسلے میں وہ پشاور ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اچانک پتہ چلا کہ لیبیا کے صدر قذافی جو ہیں وہاں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم سب لوگ ہوشیار ہو گئے، میں بھی ایکٹیو ہو گیا اور جیسے ہی وہ جہاز سے باہر نکلے بھٹو صاحب نے ان کا استقبال کیا اور پھر وہ استقبالیہ قطار سے ہاتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھے تو میں بھی اپنا مائکروفون لے کے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ کہتے ہیں اس دوران کسی نے پیچھے سے اتنی زوردار لات میری کمر پہ ماری کہ میں نیچے گر گیا، میرے گھٹنے چھل گئے، میری پتلون بھی گھٹنوں سے پھٹ گئی، لیکن کسی نے کوئی خیال نہیں کیا، جو صحافی تھے جو ساتھی تھے سب گزرتے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لات کے نتیجے میں ان کو برسوں پیٹھ میں درد ہوتا رہا اور بعد میں پھر وہ اسپتال لے جائے گئے اور وہاں ان کا ایکس رے ہوئے اور ان کو اس طرح کی چوٹ لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا درد جو ہے وہ مجھے برسوں۔ ایسی ہی ایک اور تقریب کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مردان میں جو ہوتی فیملی تھی اس کے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، بھٹو صاحب وہاں موجود تھے
اس دوران لاؤڈ اسپیکر نے کام کرنا چھوڑ دیا. کچھ دیر تو وہ انتظار کرتے رہے، پھر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو کوئی نہ بولے، اور کسی نے ہلکے سے وہاں سے کہہ دیا کہ ریڈیو پاکستان والے آواز کا بندوبست وہ کرتے ہیں. حالانکہ ریڈیو والے صرف اپنی ریکارڈنگ کرتے تھے، آواز کا بندوبست تو ڈیکوریشن والوں کا، منتظمین کا کام تھا. تو بھٹو صاحب نے کہاں ہیں ریڈیو والے؟ تو ریڈیو کی طرف سے پھر میثاق صاحب چونکہ اس وقت پروڈیوسر تھے، وہ گئے اسٹیج کے پاس کھڑے ہوئے. بھٹو صاحب نے کہا کیوں ہوا یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ڈیکوریشن والوں کا کام ہے، ہم تو اپنی ریکارڈنگ کے لیے یہاں ہیں. بھٹو صاحب نے کہا نہیں، آئندہ آواز کا انتظام آپ کریں گے، ریڈیو پاکستان والے کیا کریں گے. میثاق صاحب کہتے ہیں کہ میرے پیروں پہ تو زمین نکل گئی. میں واپس آیا اور اپنے نیوز کے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں سیدھے دفتر جاتا ہوں اور ہیڈ کوارٹر کو مطلع کرتا ہوں. ایسی تقاریب ان کی ہوتی رہیں گی، اور ان میں ریڈیو پر یہ ذمہ داری کیسے انہوں نے ڈال دی کہ ریڈیو پاکستان ان کی آواز لاؤڈ اسپیکر کا بندوبست کرے گا. بہرحال اس طرح کے واقعے ہمارے صدور وزرائے اعظم وزیر کرتے ہیں، اور اگر اس زمانے میں ان کے پاس پوری طاقتیں ہوں تو وہ پھر کسی کی بات سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. حیات محمد شیرپاؤ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، اور وفاق میں خان عبدالقیوم خان وزیر داخلہ تھے، اور ان دونوں کے درمیان صوبہ سرحد میں بڑی چپخرش تھی. بھٹو صاحب نے خان قیوم کو تو صرف چپ کرانے کے لیے اپنی وزارت میں شامل کیا تھا. ان دونوں کے درمیان اپنی کوریج پر، ریڈیو پاکستان سے اپنی کوریج پر بھی جھگڑا ہوتا تھا، اور دونوں کے طرف سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کی تقریریں کسی پروگرام میں نشر کی جائیں، ان کی آواز لوگوں کو سنوائی جائے. اور میثاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس زمانے کے مشیر اطلاعات یوسف بش صاحب کو پیش کی گئیں، اور انہوں نے پھر یہ حکم دیا کہ ان کی تقریریں ان کی آواز میں نہ سنائی جائیں، صرف نیوز کوریج ان کا کیا جائے. اس پر جب شیرپاؤ کا کوریج بند ہوا تو انہوں نے شکایت بھی کی کہ میرا کوریج کیوں بند ہو گیا. ان کو بتا دیا گیا کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے آپ کا. بہرحال پھر اس کے بعد ایک واقعے میں، ایک تقریب میں حیات محمد شیرپاؤ ایک دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو گئے. بھٹو صاحب اس زمانے میں باہر گئے ہوئے تھے، اور اس دھماکہ کے واقعے میں جو ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر تھے عثمان خان، وہ بھی پوری طرح زخمی ہوئے. اچھا، عام طور پر شیرپاؤ صاحب کے پروگرام میثاق صاحب کور کیا کرتے تھے. اس دن اتفاق سے عثمان خان کی ڈیوٹی لگا دی گئی. بعد میں بڑی انکوائری ہوئی کہ بھئی آپ جاتے تھے ہر پروگرام میں، یہ عثمان خان کیسے گئے اس دن اور آپ کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے خفیہ اداروں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بھائی ہم تو اپنے کوریج کے لیے، عثمان صاحب اپنے خیال، یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ریڈیو پاکستان کے ٹیپ ریکارڈر میں بم موجود تھا. بہرحال عثمان صاحب بھی بہت دن تک ہسپتال میں داخل، اور وہ عمر بھر اس واقعے کو بیان کیا کرتے تھے. میثاق صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر، چونکہ میں ذرا منہ پھٹ تھا اور جو بات دل میں ہوتی تھی وہ کہہ دیا کرتا تھا، مجھ پر بار بار مختلف جماعتوں کے، خصوصاً جماعت اسلامی کا ہمدرد ہونے کا، جماعتیہ ہونے کا الزام لگایا. وہ کہنے لگے کہ جب کوئی مجھے جماعتیہ کہتا تھا میں کہتا تھا آمنا، جب کوئی مجھے پیپلز پارٹی کا کہتا تھا میں کہتا تھا صدقنا، جب کوئی کہتا تھا کہ بھئی آپ تو سوشلسٹ ہیں میں کہتا تھا الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوتا رہا. اور ایک مرتبہ جب بے نظیر صاحبہ کا دور تھا تو وزیر اعظم ہاؤس میں ناہید خان نے باقاعدہ مجھ سے شکایت کی کہ آپ جیسے جماعتیوں کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا. میثاق صاحب بڑے دکھ بھرے لہجے میں لکھتے ہیں کہ میرے منہ میں
جواب آیا، ایک جملہ آیا جو اٹک کے رہ گیا، اور وہ جملہ اور وہ جواب جو میں نہ دے سکا وہ یہ تھا کہ ناہید خان، تم نے وہ آنسو نہیں دیکھے جو میں نے بھٹو صاحب کی پھانسی پر چڑھتے وقت میری آنکھوں سے نکلے تھے، تمہیں کیا پتا کہ میں کیا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے انتقال اور شہادت کے بعد جب میری ڈیوٹی آرمی ہاؤس میں لگائی گئی تھی اور اس کی چھت سے میں کمنٹری کر رہا تھا، اس وقت میں نے ان کے تابوت اور ان کی ٹوپی اور ان کے میڈلز وغیرہ کے پاس ان کی بوڑھی والدہ، ان کی بیگم اور ان کی معذور بیٹی زین ضیاء کو جس حالت میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا تو میری آواز بھی برائے گئی تھی۔ نثار صاحب کہتے ہیں ہم کسی پارٹی اور جماعت میں نہیں ہوتے، ریڈیو میں کام کرنے والے لوگ غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ سب لوگوں سے ملتے ہیں، سب سے ان کی بے تکلفی ہوتی ہے، سب سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، مگر اپنے فرائض کی انجام دہی میں چاہے کوئی کتنا بھی کسی کا ہمدرد ہو، اپنے فرائض کی انجام دہی میں وہ تعلق سامنے نہیں آنے دیتا۔ یہ ریڈیو کے تقریباً تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح کے الزامات ان کے مخالفین جب ان کا کوئی ذاتی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت یہ اس طرح کے الزامات سامنے لائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ایک بہت سارے بیرونی دوروں میں سے ایک دورے برونائی کے دورے کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہم لوگ برونائی کی آزادی کی تقریبات میں یا سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے گئے، اور جہاز لکھنؤ کے پاس سے کہیں گزر رہا تھا، پائلٹ نے اعلان کیا کہ اب ہم لکھنؤ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں لکھنؤ اور علی گڑھ کی یادوں میں کھو گیا۔ اتنے میں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے جو دیکھا تو صدر صاحب موجود تھے، کھڑے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ بھئی کس سوچ میں تھے آپ؟ میں چپ رہا۔ پھر انہوں نے میری شیروانی کا جائزہ لیا اور کہنے لگے یہ بٹن آپ کا ایک لٹکا ہوا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایئر ہوسٹس کو بلایا، قریب ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس سوئی دھاگا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ان کا بٹن ٹاک دیجیے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر وہ سوئی دھاگا لایا گیا اور پھر ان کا بٹن ٹاکا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ صدر ضیاء الحق جن لوگوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے ان سے کس طرح سے ملا کرتے تھے اور کس طرح سے ان کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ یہ بہت سارے دلچسپ واقعے ہیں، سب واقعات کا یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس طرح کے واقعات بہت سارے ملکی اور غیر ملکی دوروں میں ریڈیو پاکستان کا اور اداروں کی طرح فارن آفس سے اور ISPR سے وابستہ پڑتا تھا۔ میثاق صاحب لکھتے ہیں کہ فارن آفس والے لیے دیے رہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ریڈیو پاکستان والے تو سرکاری نوکر ہیں، وہ ان کا کوئی خیال رکھنے کے روادار نہیں تھے، جبکہ اخبار والوں کی بعد کے دنوں میں، شروع میں تو اخبار والے جاتے نہیں تھے، چاپلوسی کی حد تک ان کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں ISPR کے لوگ ہمیشہ سے بہت ہی دوستانہ رویے کے حامل رہے اور ہمیشہ انہوں نے ہمارے پیشہ ورانہ کاموں میں ہماری مدد کی۔ میثاق صاحب نے اپنی کتاب میں بہت سارے خیالات جن کو آپ عجیب کہیں گے ان کا بھی اظہار کیا ہے جگہ پر۔ اور وہ عائشہ صدیقہ ایک رائٹر رہی ہیں اور انہوں نے ہماری افواج کے بارے میں، ان کی بزنس کنسرنس کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے موٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کچھ لکھا، لیکن انہیں یہ بھی ایک لکھنا چاہیے تھا اور ایک کتاب اس پر بھی لکھنی چاہیے کہ ہماری افواج نے ہمیں کتنے اچھے ادیب اور شاعر بھی دی۔ وہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ مسلح افواج نے ہمیں بہت سارے عمدہ ادیب، کرنل محمد خان سے لے کر شفیق الحسن سے لے کر
اور بعد میں کرنل صدیق سالک تک، تقریباً بہت سارے لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ لیاقت علی خان کی شہادت کے حوالے سے ایک بات کہتے ہیں، اور یہ بات ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے دراصل ایک کمیشن بنایا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ سندھ اور پنجاب میں کن جاگیرداروں اور وڈیروں نے سکھوں اور ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زرعی زمینیں اور املاک پر قبضہ کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1947 سے پہلے ان کی جو جائیداد تھی، اور اس کے بعد سن 1953 میں ان کی شہادت سے پہلے کا جو ٹائم تھا، اس وقت ان کے پاس کتنی زمینیں، کتنی جائیداد، کتنی املاک ہیں۔ لازماً یہ بہت ہی خطرناک کام تھا۔ میثاق صاحب کے خیال میں ایک اہم وجہ ان کی شہادت کی شاید یہ بھی تھی۔ میثاق صاحب بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ان علاقوں کے مسلمانوں نے جو اب ہندوستان میں رہ گئے بہت کوشش کی تھی، بہت محنت کی تھی، بہت جذباتیت کا اظہار کیا تھا، اور وہ اسے ایک طرح کا انویسٹمنٹ کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ یو پی، سی پی، گجرات، اڑیسہ، بہار، اور ان لوگوں کا جو یہ انویسٹمنٹ تھا وہ ضائع چلا گیا۔ پاکستان کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اور ان کی طرح ان کے چھوٹے بھائی نے بھی پاکستان کے لیے جو کچھ خدمات انجام دی تھیں، اور پاکستان بننے کے بعد لندن میں رہتے ہوئے پاکستان کا وقار بلند کرنے کے لیے، پاکستان کی اچھی تصویر پیش کرنے کے لیے جو کوششیں کی، جو ادارے بنائے، جو خاص طور پہ پاکستان یو کے چیمبر آف کامرس جو بنایا، مگر وہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری گروہ بندیوں کی نظر ہو رہا ہے، ہماری فرقہ وارانہ، ہماری برادری سسٹم، ہمارے گروہی چپقلش کی وجہ سے اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اصلاح کا کوئی موقع۔ یہ تھی 3 قسطوں پر میثاق حسین اور مفتاح حسین کی کتاب۔ انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب کے ساتھ، کسی اور اچھی شاعری کے ساتھ، کسی اور اچھے شاعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔